رسول بخش شہید صاحب، کل تک کہا جا رہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کا اعلان ہوگا تبھی بیٹھیں گے. اب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں مذاکراتی ٹیم کو نہ ملنے دیا گیا ان سے، تو پھر مذاکرات نہیں ہوں گے. تو ایک کے بعد ایک یو ٹرن یہ بلا وجہ ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں، مجھے تو کوئی ایسی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی. لگتا یہ ہے کہ جو انہوں نے اعلان کیا وہاں پہ بیٹھ کے جیل کے اندر کہ اگر یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنتے تو ہم مذاکرات کو جاری نہیں رکھیں گے. تو ظاہر ہے کہ باہر جو لوگ کام کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما ہیں انہوں نے کوئی مختلف بات نہیں کرنی تھی. کچھ دن وہی بات کرتے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے اوپر دباؤ آیا یا ان کو خیال آیا، جو بھی آپ سمجھ لیں، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم بات کر سکتے ہیں لیکن وقت دیا جائے. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں بانی سے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اعلان وہ کر چکے ہیں، اس اعلان سے کوئی بھی رہنما پی ٹی آئی میں اپنے طور پہ کوئی اعلان نہیں کر سکتا. یا تو وہ اندر سے بیٹھ کے اعلان کریں کہ ٹھیک ہے جی اب جوڈیشل کمیشن بنے یا نہ بنے، یہ بات کی بات ہے، آپ مذاکرات کو جاری رکھیں. تو اس تناظر میں میرا خیال ہے کہ یہ ملاقات ہونا ضروری ہے. اچھا، ایک بات. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ یہ ایک ڈیڈ لائنز دی ہے کہ اگر آپ فلاں تاریخ تک، فلاں دن تک، اتنے دنوں میں آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے تو ہم مذاکرات کو جاری نہیں رکھیں گے. یہ مذاکرات حکومت کی ضرورت نہیں ہے. یہ مذاکرات اگر حکومت کی ضرورت ہے تو اسی طریقے سے پی ٹی آئی کی بھی ضرورت ہے. اگر آپ کی ضرورت ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی ضرورت ہے، حکومت سے کہیں زیادہ ان کی ضرورت ہے، تو یہ پھر ڈیڈ لائن کی باتیں نہ کریں. ان کو آپ جاری رہنے دیں. پھر 1-2 مہینے، مہینہ، 6 ہفتے، یہ سب زیادہ بھی لگ سکتا ہے، کم بھی لگ سکتا ہے. کسی اور موقع پہ جا کے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنا مذاکرات کے دور کیے ہیں، تو ان مذاکرات کے دور کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مذاکرات کو مزید جاری نہیں رکھ سکتے. میں آپ کو ایک سادہ سی ایک تاریخی مثال دیتا ہوں کہ جب سورن سنگھ اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان مذاکرات ہوئے کشمیر کے بارے میں 1962 کے بعد، کوئی 6 راؤنڈ ہوئے. کوئی یہ نہیں تھا کہ ہاں دوسرے دن تیسرے دن مل رہے ہیں. ایک وقفے سے 6، میرے خیال میں سال لگا، 1.5 سال لگا، مجھے اچھی طرح وقت یاد نہیں ہے. اس کے بعد پھر فیصلہ کیا گیا کہ جی مذاکرات کو ہم نے جاری نہیں رکھنا. تو یہ تو گھر کی بات ہے، یہ سیاسی جماعتیں ہیں. جس طرح آپ لوگ پہلے شروع میں بات کر رہے تھے کہ ملک میں جمود ہے، عدم استحکام ہے، اور دنیا کے حالات بڑے تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. سعودی عرب تبدیل ہو رہا ہے، مشرق وسطیٰ میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں وہ اتنی طاقتور اور بااثر ابھر کر سامنے آئی ہیں. دنیا کا ٹورسٹ وہاں جا رہا ہے، دنیا کا سرمایہ وہاں جا رہا ہے، انوویشن وہاں ہو رہی ہے، آئندہ کے خواب وہاں دیکھے جا رہے ہیں، اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں سوچنے کی، اس لیے ضروری ہے کہ یہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کے معاشرے اور پاکستان کا فرد، ہم اور آپ جیسے سب کی ضرورت ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں افہام و تفہیم سے کام لیں، استحکام لائیں، معیشت آگے بڑھے. یہ سب مفاد میں. اس کے بغیر اگر یہ اس طرح سے کھیل کھیلتے رہے جس طرح کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ساری جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ ان کے اوپر اعتماد پہلے ہی انتہائی کمزور ہے. ٹھیک ہے. اور 2 جماعتوں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا اعتماد نہیں ہے، جو بھی کہتے رہیں. لیکن یہ تیسری جماعت ہے، یہ اگر وہ اس طریقے سے کرتے رہے تو ان کے اوپر بھی عوام کا اعتماد ختم ہو جائے گا. پھر کوئی شاید نیا لیڈر ہے، کوئی نیا نظام ہے، مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اوپر عوام کا اور معاشرے کا اعتماد بحال کرنے کے لیے آپ اس طرح کا کھیل نہ کھیلیں. ان کو مذاکرات کو چلنے دیں، ایک حتمی نتیجے تک ان کو پہنچنا چاہیے. رسول بخش شہید صاحب، آپ کو بھی ایسے لگتا ہے کہ اب علی امین گنڈا پور صاحب کی جو وزارت اعلیٰ کی کرسی ہے وہ خطرے میں ہے؟ میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جب فیصلے ایک شخص کے ہاتھ میں ہوں، سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہ ہو، اور جو لوگ عہدوں پہ فائز ہوں انہوں نے کچھ اپنے طور پہ حاصل نہ کیا ہو، بلکہ کسی کی تھپکی سے، کسی کی سرپرستی سے ان کو وہ عہدے دے دیے جائیں، تو اسی طریقے سے ان سے واپس بھی لے لیے جاتے ہیں. معاملہ سیاسی جماعتوں میں جمہوری ثقافت
یا جمہوری کلچر نہ ہونے کا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آج اس کو لگا دیا گیا ہے، آج اس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ تو ان تبدیلیوں کے خیبر پختونخوا میں اثرات اور پارٹی میں اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پارٹی میں اس وقت جو پارٹی ہے وہ بڑے غیر معمولی صورتحال کا سامنا کر رہی ہے، اور اقتدار جہاں پہ ہو، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ اقتدار کا تعلق کرپشن اور بدعنوانیوں سے ہو۔ ہماری سیاست میں تو ہمیشہ رہا ہے، میں کسی ایک شخص یا ایک صوبے کی بات نہیں کرنا چاہ رہا، تو ہر ایک بندہ حکومت میں آنا چاہتا ہے، حکومت کہے گا تو کچھ بنے گا، کوئی وزارت ملے گی، کوئی عہدہ ملے گا۔ تو اسی لیے پارٹی کے اندر ایک مسابقت ہے، ایک ریولری ہے، ایک چپکلش ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو بڑا لیڈر ہے وہ وہاں پہ اندر بیٹھا ہوا ہے، باہر نہیں ہے۔ باہر دیکھیں، نون لیگ والوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، زرداری صاحب نے کنٹرول کیا، کوئی پر نہیں مارتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں این پی نے کنٹرول کیا ہوا ہے، مولانا صاحب نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہ پارٹی بنیادی طور پہ اس لیے کنٹرول نہیں ہو رہی کہ جو شخص جس نے کنٹرول کرنا ہے وہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے، اور یہی وجہ آپ بتا رہے ہیں کہ پارٹی اس غیر معمولی حالات کا سامنا کر رہی ہے، اور پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں۔